اسٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ایک بوڑھے آدمی سے جس کا نیم ملٹن ہے۔ اس کی عمر تقریباً 80 سال ہے۔ ملٹن کی وائف مر چکی تھی اور وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو اسے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اب اس کی ایک بیٹی ہے جو کبھی کبھی اس کا خیال رکھنے اور ہیلپ کرنے کے لیے اس سے ملنے آ جاتی ہے، لیکن ان سب سے وہ کبھی کبھی اریٹیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ ملٹن اکثر کانفرنس کی میٹنگ میں جایا کرتا ہے اور ادھر اپنے گھر کے سامنے ایک کراس روڈ بنانے کا پروپوزل دیتا ہے، لیکن کوئی اس کی بات نہیں مانتا۔ اس دن ملٹن کی بیٹی اس سے ملنے آتی ہے، اسے پورے منتھ کا خرچہ دیتی ہے اور کھانے کا انتظام بھی کرتی ہے۔ وہ ملٹن سے کہتی ہے کہ آپ کو کسی دماغ کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کیونکہ آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو بھولنے لگے ہیں، جس پر ملٹن صاف انکار کر دیتا ہے۔ اس کی بیٹی زیادہ بحث نہیں کرتی اور مایوس ہو کے چلی جاتی ہے۔ اسی رات ملٹن پھر سے شہر کی کونسل کی میٹنگ میں جاتا ہے اور اپنے گھر کے سامنے کراس روڈ بنوانے کا بولتا ہے، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ لوگ منع کر دیتے ہیں۔ ملٹن گھر آ جاتا ہے اور سونے لگتا ہے تو اچانک وہ اپنے گھر کے باہر ایک زوردار آواز سنتا ہے۔ وہ جا کے دیکھتا ہے تو اسے اپنے بیک یارڈ میں ایک کریش ہوئی اسپیس شپ نظر آتی ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے اور ریسکیو کو فون کرتا ہے۔ وہ ساری بات بتاتا ہے لیکن وہ مذاق سمجھ کر فون بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملٹن اپنی بیٹی کو کال کرتا ہے، لیکن اس کا فون بھی نہیں لگتا اور وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح ملٹن پھر سے کونسل کی میٹنگ میں جاتا ہے۔ اس بار اس کی نیبر سینڈی آگے آ جاتی ہے۔ وہ ایک رائٹر ہوتی ہے۔ وہ کونسل سے کہتی ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ بوڑھے لوگ جو اکیلے رہ جاتے ہیں انہیں جوان لوگوں سے بات چیت کر کے اپنے اکیلے پن کو دور کرنا چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس چیز کے پوسٹرز ہر جگہ لگانا چاہتی ہوں۔ کونسل کے ممبر اسے اجازت دے دیتے ہیں اور بہت خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ملٹن آگے آتا ہے اور اس بار وہ بولتا ہے کہ میرے بیک یارڈ میں ایک اسپیس شپ کریش ہوئی ہے اور ادھر ایک ایلین بھی ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ملٹن جب کونسل سے نکلتا ہے تو اس کی نیبر جوائس اور سینڈی اسے روکتی ہیں اور اس پر غصہ کرتی ہیں کہ وہ کیوں ایسی فضول باتیں کرتا ہے اور اسے اپنا علاج کروانا چاہیے، جس سے ملٹن غصہ ہو جاتا ہے۔ ملٹن گھر واپس آ کے اپنی بیک یارڈ دیکھتا ہے تو اسے وائٹ کلر کا ایلین نظر آتا ہے جو کافی زخمی ہوتا ہے۔ ملٹن کو اس پر بہت ترس آتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی مدد کیسے کرے۔ وہ ایک پانی کا گلاس اس کے پاس رکھ دیتا ہے اور ایک کمبل ایلین کو اڑا دیتا ہے تاکہ اسے ٹھنڈ نہ لگے۔ اگلی صبح ملٹن جا کے دیکھتا ہے وہ ایلین وہی کمبل اوڑھ کر اس کے گھر کے باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ ملٹن جھک کر اسے گھر کے اندر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایلین گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ ملٹن اس کے آگے کھانے کی الگ الگ چیزیں رکھتا ہے، لیکن ایلین صرف ایپل ہی کھاتا ہے، جس سے ملٹن کو لگتا ہے کہ ایلین کو صرف ایپل ہی پسند ہیں۔ وہ سپر مارکیٹ جاتا ہے اور بہت سے ایپلز خرید لیتا ہے اور وہ کیشیئر کو بتاتا ہے کہ وہ یہ سب ایپلز ایک ایلین کے لیے لے رہا ہے۔ کیشیئر اسے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ملٹن گھر آ جاتا ہے۔ وہ ٹی وی پر خبریں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اخبار بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ٹی وی پر بتایا جاتا ہے کہ آسمان سے کوئی اسپیس شپ زمین کی طرف آتی ہوئی دیکھی گئی ہے، لیکن ملٹن کا اس خبر کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ اتنے میں اس کا ایلین دوست بھی وہیں آ جاتا ہے۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ ملٹن اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے اپنا پورا گھر دکھاتا ہے۔ اسے ایک الگ روم بھی دے دیتا ہے تاکہ وہ آرام سے رہ سکے۔ اس کے بعد ملٹن ایلین کو اپنی فیملی کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کی وائف مر چکی ہے اور اس کا بیٹا اسے چھوڑ کے چلا گیا کیلیفورنیا میں، اور اس کی بیٹی پاس ہی رہتی ہے۔ وہ کبھی کبھی اس سے ملنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ملٹن ٹی وی دیکھنے لگتا ہے اور ایلین کو بولتا ہے کہ وہ بھی دیکھے، اسے اچھا لگے گا۔ اگلی صبح ملٹن کی بیٹی اسے سپر سٹور پہ جاتی ہے جہاں سے ملٹن نے ایپلز لیے تھے، تو وہ کیشیئر اسے بتاتا ہے کہ اس کا باپ بہت سارے ایپلز خرید کے لے گیا تھا اور بول رہا تھا کہ وہ یہ سب ایک ایلین کے لیے لے جا رہا ہے، جس سے اس کی بیٹی پریشان ہو جاتی ہے
اور ملٹن سے ملنے جاتی ہے اور بولتی ہے کہ آپ کو میرے ساتھ دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ ملٹن خوشی سے ہاں کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ بہت جلد ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور اس کی بیٹی چلی جاتی ہے۔ تبھی ملٹن کو اس کی نیبر سینڈی کی کال آتی ہے۔ وہ بولتی ہے کہ کیا میں تمہارا پرنٹر استعمال کر سکتی ہوں؟ تو ملٹن ہاں بول دیتا ہے اور اسے گھر بلا لیتا ہے۔ سینڈی جیسے ہی اندر آتی ہے وہ ایلین کو بیٹھا دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ اس کے بعد ملٹن اسے گھر کی بیک یارڈ میں لے جاتا ہے اور ایلین کی اسپیس شپ دکھاتا ہے۔ سینڈی کو احساس ہوتا ہے کہ ملٹن جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ سینڈی کو ایلین بہت معصوم لگتا ہے اور وہ ملٹن سے کہتی ہے کہ ہمیں ایلین کو گورنمنٹ سے بچانا ہوگا۔ اگر انہیں یہ مل گیا تو وہ اس پر طرح طرح کے ایکسپیریمنٹس کریں گے جس سے اسے بہت تکلیف ہوگی۔ اس بات پر ملٹن بھی مان جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل آسمان سے آئے اسپیس شپ کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ FBI بھی شامل ہوتی ہے۔ اس طرح دن گزرتے جاتے ہیں اور ایلین آرام سے ملٹن کے گھر رہ رہا ہوتا ہے۔ ایک دن ملٹن غور کرتا ہے کہ ایلین نے بہت ساری بلیوں کی ڈرائنگز بنائی ہوئی ہیں اور زیادہ تر پیجز پر بلیوں کی تعداد 7 ہے۔ ملٹن سوچتا ہے کہ ایلین نے یہ ڈرائنگز اس کے لیے بنائی ہیں اور وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایلین اپنا اسپیس شپ ریپیئر کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے گھر جا سکے۔ اگلے دن ملٹن کی بیٹی اسے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے۔ ڈاکٹر ملٹن سے کچھ سوال پوچھتی ہے جس کے ملٹن غلط جواب دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ ایلین والی کہانی بھی سنا دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر اس کی بیٹی سے بولتی ہے کہ ان کی دماغی حالت بہت خراب ہے، اب یا تو انہیں کوئی اسسٹنٹ رکھ لینا چاہیے یا پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جانا چاہیے۔ تو ملٹن کی بیٹی اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کا بولتی ہے جس سے ملٹن کافی غصہ ہو جاتا ہے اور دونوں کی کافی بحث ہوتی ہے اور ملٹن غصے میں گھر واپس آ جاتا ہے۔ ادھر ملٹن کے گھر ایلین اکیلا ہوتا ہے تو سینڈی اس سے ملنے جاتی ہے۔ وہ ایلین کو بتاتی ہے کہ وہ ایک رائٹر ہے، اس کی ایک بیٹی ہے جو دوسرے سٹی میں رہتی ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے جس سے وہ کبھی نہیں ملی۔ سینڈی ان کی پکس بھی دکھاتی ہے۔ ایلین کو اتنے میں ملٹن گھر آ جاتا ہے۔ وہ کافی غصے میں ہوتا ہے۔ سینڈی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، لیکن وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ملٹن کافی اداس ہوتا ہے۔ وہ ایلین کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے بچے اسے چھوڑ گئے ہیں۔ وہ اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے اور اسے پاگل بھی سمجھتے ہیں۔ ملٹن کافی دکھی ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ شاید وہ ایک اچھا باپ نہیں ہے، اسی لیے اس کے بچوں نے اسے اکیلا کر دیا۔ ایلین اس کی ساری باتیں بہت غور سے سن رہا ہوتا ہے، لیکن ایلین کبھی کچھ نہیں بولتا، بس سب کی باتیں سن کر ان کا دکھ محسوس کرتا ہے اور اس طرح ان سے جڑ جاتا ہے۔ اسی رات ملٹن اپنے بیٹے کو کال کرتا ہے تاکہ ان کے درمیان تلخیوں کو ختم کر سکے، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کا بیٹا اس بار بھی کال نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی کسی میسج کا جواب دیتا ہے اور اس کی اداسی اور بڑھ جاتی ہے۔ اگلے دن سینڈی ایلین سے ملنے آتی ہے اور اس کے لیے ایک بلیک شرٹ بھی لے آتی ہے اور اس کا نام جولز رکھتی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ جوائس اپنے گھر میں نیوز دیکھ رہی ہوتی ہے۔ نیوز میں بتاتے ہیں کہ آسمان سے ایک اسپیس شپ کریش ہوئی ہے اور جو کوئی بھی اس اسپیس شپ کے بارے میں بتائے گا اسے انعام ملے گا، اور جوائس سوچتی ہے کہ ایک دن ملٹن کونسلر کی میٹنگ میں کسی ایلین کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اسے شک ہوتا ہے کہ وہ ملٹن کے گھر چلی جاتی ہے اور ادھر سینڈی، ملٹن اور ایلین بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے، لیکن ملٹن کو اس کا آنا پسند نہیں آتا۔ اس کے بعد وہ جوائس کو ایلین کی ڈرائنگز دکھاتا ہے۔ جوائس بولتی ہے کہ شاید اس کے ذریعے یہ تم سے کچھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر FBI والے ہر جگہ ایلین کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے جوائس ایلین سے ملنے آتی ہے اور وہ اس کے لیے ایپلز اور شرٹ لے کر آتی ہے۔ اسے بھی جولز پسند آتا ہے۔ دوسری طرف سینڈی کو ایک لڑکے کی کال آتی ہے جو اس کے پوسٹر دیکھ کر امپریس ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے بات کرنا چاہتا ہے۔ سینڈی بہت خوش ہو جاتی ہے اور اسے گھر بلا لیتی ہے
اور وہ لڑکا اس سے ملنے اس کے گھر آ جاتا ہے۔ اسی وقت دوسری طرف جوائس جولز بیٹھے ہوتے ہیں۔ جوائس ایلین کو بتاتی ہے کہ وہ ایک سنگر ہے اور ادھر سینڈی اور وہ لڑکا باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ لڑکا بولتا ہے کہ اسے باتھ روم جانا ہے، تو اسے روم کی طرف بھیج دیتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد سینڈی روم میں جا کر دیکھتی ہے تو وہ لڑکا چوری کر رہا ہوتا ہے۔ وہ گھبرا جاتی ہے اور بھاگ کے پولیس کو کال کرنے لگتی ہے، لیکن وہ لڑکا سینڈی پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے نیچے گرا کے اس کا گلا دبانے لگتا ہے۔ وہ سینڈی کو مار کے چوری کر کے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ایلین جولز جوائس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ جو سب سینڈی کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ایلین محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دماغ کی طاقت اس کے لڑکے کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کا دماغ بلاسٹ کر دیتا ہے۔ جب پولیس آتی ہے تو سینڈی سب کچھ بتا دیتی ہے، لیکن پولیس کنفیوز ہوتی ہے کہ اس طرح کسی کی موت کیسے ہو سکتی ہے، ایک لڑکے کا دماغ خود سے بلاسٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ کیس سیدھا FBI کے پاس چلا جاتا ہے۔ FBI والے اب سے سینڈی پر نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سینڈی سمجھ جاتی ہے اس کی جان ایلین جولز نے بچائی ہے۔ وہ جلدی سے ملٹن کے گھر جاتی ہے اور جولز کو گلے لگا لیتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ایک دن ملٹن سٹور میں ایپلز لینے جاتا ہے تو اسے ادھر اس کی بیٹی مل جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ ڈیڈ اتنے سارے ایپلز کس لیے ہیں، لیکن ملٹن کوئی جواب نہیں دیتا اور ادھر سے چلا جاتا ہے۔ گھر آ کے وہ تینوں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو انہیں بدبو آتی ہے اور وہ باہر جا کر دیکھتے ہیں تو ایلین جولز ایک مری ہوئی بلی لے آیا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ایلین کو کسی کام کے لیے 7 مری ہوئی بلیاں چاہیے، اسی لیے جولز بلیوں کی ڈرائنگز بناتا تھا۔ وہ لوگ ایلین کے لیے بلیاں جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں ملٹن اور سینڈی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور روڈ پر ایک بلی ان کی کار کے نیچے آ کر مر جاتی ہے۔ وہ جلدی سے اس بلی کی لاش کو اٹھا کے اپنی گاڑی میں رکھ لیتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں۔ جو FBI والے سینڈی کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ انہیں بلی کی لاش کو ساتھ لے جاتے دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ملٹن اور سینڈی کو ایک اور بلی ملتی ہے اور اسے لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس 3 بلیاں ہو جاتی ہیں اور اتنے میں FBI والے ان کے گھر انکوائری کے لیے آتے ہیں تو وہ چھپ جاتے ہیں۔ FBI والے سوچتے ہیں کہ گھر پر کوئی نہیں ہے تو وہ چلے جاتے ہیں۔ جوائس وعدہ کرتی ہے کہ باقی کی بلیاں وہ لے کر آئے گی۔ وہ شہر کی الگ الگ جگہوں پر جاتی ہے اور 3 بلیاں اور ڈھونڈ لاتی ہے۔ اب ان کے پاس 6 بلیاں ہو جاتی ہیں۔ اب وہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک آخری بلی کدھر سے لائے۔ اچانک ملٹن کو یاد آتا ہے کہ جوائس کی بھی ایک بلی ہے جو کافی ٹائم سے بیمار ہے۔ وہ جوائس کو وہ بلی دینے کے لیے بولتا ہے تو جوائس بہت غصہ ہو جاتی ہے اور اپنی کار میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ اتنے میں سینڈی بھی ادھر آ جاتی ہے اور جوائس کو تسلی دیتی ہے۔ تو جوائس بولتی ہے کہ شاید ملٹن ٹھیک کہہ رہا ہے، میری بلی کافی ٹائم سے بیمار ہے۔ ڈاکٹر نے بہت پہلے مجھے بولا تھا کہ اس بلی کو مار دو، لیکن میں اسے نہیں مار سکتی کیونکہ یہ میرا اکیلا پن دور کرتی ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس بلی کو تکلیف سے آزاد کر دیا جائے۔ وہ بلی ایلین جولز کے پاس لے آتی ہے۔ جولز اپنے دماغ سے اس بلی کو بہت آرام سے موت کی نیند سلا دیتا ہے، جس سے اسے بالکل تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جولز ساری بلیوں کو ایک جگہ پر رکھتا ہے اور ان کے اوپر ایک سلور کلر کا کپڑا ڈال دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری بلیاں ایک ہونے لگتی ہیں اور مل کر ایک ریڈ کلر کے کرسٹل آبجیکٹ میں چینج ہو جاتی ہیں۔ اسے ایلین جولز اپنے اسپیس شپ میں فیول کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ آبجیکٹ لگانے سے جولز کا اسپیس شپ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ایلین جولز ملٹن کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہے کیونکہ وہ یہاں بہت اکیلا ہوتا ہے۔ ملٹن بس جانے کے لیے تیار ہی ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کی کال آ جاتی ہے اور وہ ملٹن سے معافی مانگتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ بہت خوش ہے کہ آپ اس کی لائف میں ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں اپنے رشتے کی ایک نئی شروعات کریں۔ جیسے ہی جولز اسپیس شپ سٹارٹ کرتا ہے تو FBI کو کنٹرول روم میں اسپیس شپ کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے
اور وہ ملٹن کے گھر چھاپا مارنے آ جاتے ہیں۔ FBI والوں کو دیکھ کے وہ سب اسپیس شپ میں چلے جاتے ہیں اور ادھر سے اڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسپیس شپ اس کے گھر سے تھوڑا سا دور ٹاؤن میں لینڈ ہوتا ہے۔ وہ سب باہر آ جاتے ہیں اور سب جولز کو الوداع بولتے ہیں۔ ملٹن ایلین کو بولتا ہے کہ تمہارے آنے سے میری زندگی بدل گئی، مجھے دوست مل گئے اور میری بیٹی بھی مجھ سے خوش ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ایلین اپنی اسپیس شپ میں بیٹھ کر واپس چلا جاتا ہے اپنے گھر۔ اب وہ تینوں بہت اچھے دوست ہیں، وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، ان کا اکیلا پن بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ اکثر اپنے ایلین دوست کو یاد کرتے ہیں۔ بہت ٹائم گزر جاتا ہے۔ ایک دن ملٹن اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ اپنے بیک یارڈ میں ایک تیز لائٹ دیکھتا ہے اور وہ پھر سے ایک زوردار آواز سنتا ہے۔ وہ سن کے ملٹن مسکراتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا ایلین دوست اس سے ملنے آیا ہے۔